الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بطرا منها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا آخری عشرہ میں نصیب فرمایا اور آخری عشرے کی 7ویں شب مجموعی اعتبار سے 27ویں شب ہوئی یہ ہمیں نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر گو کے متعین نہیں ہے کہ کون سی شب ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان بطرا منها لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی رات میں تلاش کرو. لیکن کچھ باتیں کچھ قرینے قیاس ایسے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر بنتی ہے. کہ اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. اللہ نے خلق سبع سماوات والارض 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے. بیت اللہ کا طواف 7 چکر لگتے ہیں. صفا مروہ کی سعی 7 ہوتی ہے. جمرات کی رمی 7 کنکریاں ہوتی ہیں. یہ 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے. تو قرینہ قیاس ہے کہ 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہو. اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ بھی قرآن کے 27ویں پارے کی ہے. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں, عمومی محبت فرماتے ہیں. بارش کے سے کو معاف کر دیں. تسریب علیکم اليوم. اللہ کے نبی فتح مکہ پر جب پہنچے ہیں, مکہ میں پہنچے ہیں, مکہ فتح ہوا ہے, تو وہ دشمنان اسلام جنہوں نے تکلیفیں ڈھائیں تھیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں, صحابہ کو قتل کیا تھا, صحابہ کو شہید کیا تھا, صحابہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کے انبار قائم کیے تھے, اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا ہے. سب کو معاف کیا. تو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو سب کو معاف کر دیں. اپنے دل سے مسلمانوں کی نفرت کو کھرچ دیں. آج ہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ یا اللہ کسی نے اگر میرا کوئی حق دبایا ہے تو میں نے اس کو اللہ تیرے خاطر معاف کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹا
اور دستبرداری کر لی، اپنا حق چھوڑ دیا، میں جنت کے وسط میں اس کو محل کی ذمہ داری دیتا ہوں، محل کی ذمہ داری دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے بھائی، دوسرا وہ گنہگار جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، کسی سے قطع تعلق نہ کریں، افشوا السلام، سلام کو پھیلائیں۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، تو پہلے سلام کر دیا کریں، یہ سوچے نہیں کہ وہ مجھے سلام کرے گا، آپ سلام کریں، وہ سلام کا جواب نہ دے کوئی بات نہیں ہے، آپ سلام کرتے رہیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو نفرت والوں کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس رات میں جس کے دل میں کینہ بغض ہوتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ معافی مانگ لو اپنی ماں سے، معافی مانگ لو اپنے باپ سے، اگر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، ورنہ معاف نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ وہ رب کہ جس نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے اور ماں کو جنت اس کے قدم کے اندر رکھی ہے، ان کو اگر ناراض کر دیا تمہارے سجدے کام نہیں آئیں گے، تمہاری گریہ زاری کام نہیں آئے گی، تمہارے نفل کام نہیں آئیں گے، تمہارے فرض کام نہیں آئیں گے، تمہارے روزے کام نہیں آئیں گے، تمہاری تراویح کام نہیں آئے گی۔ ان دو ہستیوں کو راضی کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہے، یہ اگر غلط بات بھی کہتے ہیں سر جھکا کر قبول ہے، جی قبول ہے بس، ہاں کفر کی بات کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ کفر پر لے کر آتے ہیں، قرآن میں خود فرمایا فلا تطعهما، اگر یہ تمہیں کفر پر لے کر آئیں، شرک پر لے کر آئیں، فلا تطعهما وقولا معروفا، اور ان سے اچھی بات پھر بھی کرنی ہے، ان سے درگزر کے معاملے کرنے ہیں۔ تو جن کے والدین حیات ہیں شکر کریں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ باپ کی دعا مستجاب الدعوات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مقبول دعا ہے۔ ماں کی دعا مقبول دعا ہے۔ یہ جنت کے راستے ہیں، ان جنت کے راستوں کو بند نہ کرو، اپنی ماں کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، بڑوں نے، آپ کا ذہن تو یہ ہونا چاہیے کہ سر بازار اگر یہ میرے سر پر جوتے ماریں، سر تسلیم خم، مجھے یہ بھی قبول ہے، میرے باپ نے مارا ہے نا، میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، میرے باپ، آج تو لوگ کہتے ہیں میں تو اپنی باپ کی بھی نہیں سنتا، یہ جملے ہوتے ہیں، نہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، بڑا درجہ ہے، اللہ نے بڑا درجہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور دوران نماز گھر سے آواز آئے بیٹا محمد، میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات کو سنوں گا، نماز کو توڑ دوں گا، اپنی ماں کی بات کو جا کر سنوں گا کہ ماں نے کیوں پکارا ہے۔ اتنا بڑا درجہ دیا ہے اللہ کے نبی نے، قرآن نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے والدین کا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے ماتھے پر شکنیں نہیں آنی چاہیے ان کی کسی بات کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپے میں کسی نے اپنے والدین کو پایا بوڑھے ہونے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، بڑا بدبخت شخص ہے، بڑا ہلاک ہونے والا شخص ہے یہ۔ تو یہ تین اشخاص ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جن کی مغفرت نہیں ہوگی لیلۃ القدر کی رات میں، کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں لیکن ایسا جیسے کہ بارش برس رہی اور ایک شخص جو ہے وہ بارش سے محروم ہے، یہ ایسا ہے، اللہ کی رحمت ایسی برس رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں انعام دیا ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کا، شہر رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بندہ مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ پھر اس میں آخری عشرہ یہ ایک تحفہ جس میں اعتکاف کا تحفہ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لیلۃ القدر کا تحفہ دیا ہے، اور آج الحمدللہ قرآن کی تکمیل بھی ہوئی، تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا مکمل کرنا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جہاں پر قرآن ختم ہوتا ہے وہاں پر دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج کی رات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول بھی فرمائیں گے۔
بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، تو بڑے انعام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت در نعمت ہے، نعمت در نعمت ہے۔ کہاں ہم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گویا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مِن مَّاءٍ مَّہِین، ایک نطفہ بے قیمت سے پیدا کیا ہے، ایک انسان بنایا، نطفے کو اللہ نے مضغہ بنایا، مضغہ کو علقہ بنایا، علقہ کو لحم بنایا، لحم کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خوبصورت شکل دینے والا اللہ، هو الذی یصورک فی الارحام، وہ ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنا رہا تھا، تمہاری شکلیں بنا رہا تھا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں سور خنزیر نہیں بنایا، چیونٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں بنایا۔ کیا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری قدرت کا شاہکار ہے انسان، میں نے اس کو بہترین ڈھانچے کے اندر بنایا ہے، نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت، رمضان کی نعمت، آخری عشرے کی نعمت، اعتکاف کی نعمت، لیلۃ القدر کی نعمت، اور قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت بھی دکھائی ہے، جہنم کے احوال بھی بتائے ہیں، اور پھر بار بار کہہ رہے ہیں بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ٹھیکرے کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی کا کیچڑ، اس کا جو سکھا لیا جاتا ہے تو ٹھیکرا بن جاتا ہے، اس مٹی سے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اس کو ذکر کیا کہ انسان کو ٹھیکرے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ یہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ نے احکام کی تکلیف دی ہے، احکام کا مکلف بنایا ہے۔ باقی کسی بھی مخلوق کو اللہ نے احکام کا مکلف نہیں کیا ہے، جن اور انس کو احکام کا مکلف کیا، لیکن سب پر اللہ نے وَكَرَّمَ بنی آدم، تمام ابن آدم کو، تمام مخلوقات کے اوپر اللہ نے عزت بخشی ہے۔ انسانوں کو جنات پر بھی عزت بخشی ہے۔ انسانوں کو یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی فرمانبرداری پر آ جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اوپر مقام لے جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام کیا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہیں گے کہ کسی کا ہے حساب پیش کرنے کے قابل، تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہیں گے چل ابو بکر، تیرا ہے تجھے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر ڈریں گے، یا اللہ کے نبی میں؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے ہاں ابو بکر، تو وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر کو اللہ کے حضور پیش کریں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے تو میرے نبی کا محسن ہے، آج تیرے احسان کی تکمیل کا دن ہے۔ ایسے ایسے لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوئے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر، اس امت میں ایسے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں کہ 70 سال گزر گئے اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ ایسے بھی اس امت کے اندر افراد گزرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اعمال پر آتا ہے تو اس کو فرشتوں سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ گناہ پر آ جائے، نافرمانی پر آ جائے، تو پھر اس کو اسفل سافلین میں ڈالتے ہیں، نچلوں در نچلے طبقے میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، ان کی تکذیب کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا۔ مشرق ایک ہوتا ہے، مغرب ایک ہوتا ہے، لیکن فرمایا دو مشرق دو مغرب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سائنس کی تحقیق کے مطابق کہ سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔
تو سورج کا جہاں سے نکلنا ہوتا ہے اس کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس اعتبار سے دو مشرق کہے، اس اعتبار سے دو مغرب کہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ رب ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو چلاتا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ دو سمندر ہیں، ایک کھارا سمندر ہے، ایک میٹھا سمندر ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، وبینہما برزخ، ان کے درمیان اللہ کا حکم حائل ہے، یہ ادھر نہیں آتا، یہ ادھر نہیں آتا ہے۔ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو تحقیق کر لیں، چیک کر لیں، سمندر چل رہے ہیں، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ دونوں ساتھ تو چل رہے ہیں، مرج کر دیا ہے، لیکن لا یبغیان، وہ ادھر نہیں آتا، وہ ادھر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وہ اللہ ہے جو ان سمندروں سے تمہارے لیے موتیاں نکالتا ہے، مونگے نکالتا ہے، ایک خاص قسم کا پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے حکم سے یہ بڑے بڑے سمندری جہاز پہاڑوں کی مانند کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹائٹینک کے بنانے والے نے کہا تھا کہ میں نے ایسا جہاز بنایا ہے جس کو مسلمانوں کا رب بھی جو ہے ڈبو نہیں سکتا، ایک ہلکی سی برف کی سلی نے ذرا سی ٹچ ہوئی، پورے جہاز کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا امر ہے، اللہ سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین اور آسمان میں مجھے تھکا نہیں سکتے ہو، مجھے بھرا نہیں سکتے ہو، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر کہتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کیا خدائی دعویٰ ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک خدائی لہجہ، ہر ایک کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی، ہر ایک کو فنا ہے۔ وہ ذات کہ جن کے لیے یہ کائنات سجی تھی ان کو بھی فنا ہوئی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسرائیل آیا، جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی اسرائیل باہر کھڑا ہے، اجازت لینے آیا ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے لیکن آپ سے اجازت لینے آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں رکھی ہیں، کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو وہ جتنا جی چاہے دنیا کے اندر رہنا چاہیں رہیں، ان کو اجازت ہے، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے بڑا دوست ہے، مجھے اب دنیا نہیں تو چاہیے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یوں تھا اور نیچے گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری دوستی کے احاطے کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ فرشتے، یہاں تک کہ جبرائیل جیسا فرشتہ جس کے زمین پر قدم اور آسمانوں پر سر، ایک پر مغرب میں ایک پر مشرق میں، وہ اسرائیل کہ جس کے سامنے پوری کائنات، پوری انسان، تمام مخلوق ایسی جیسے ایک پلیٹ کے اندر کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو، جہاں سے جی چاہے اٹھا کر کھا لیا، اسرائیل ایسا۔ اس اسرائیل کو اللہ اپنے امر سے موت دے دیں گے، اسرائیل تو بھی مر جا، اسرافیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، اور جبرائیل تو بھی مر جا۔ لمن الملک اليوم، سب مر گئے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے کون ہے آج کا بادشاہ، بتاؤ۔ مرے پڑے ہیں سارے کے سارے جو بڑے خدائی کے دعوے کرتے تھے۔ پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کی بادشاہت ہے آج۔
कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस दुनिया में आया फना होने के लिए आया, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात आपके रब की है। अल हय्य अल्लज़ी ला यमूतून वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, वो अल्लाह जो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा रहेगा। तमाम जिन इंस को मरना है, अल्लाह पर मौत नहीं है, अल्लाह पर ज़वाल नहीं है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस अल्लाह की शान सुनो। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन वाले भी उसको पुकारते हैं और आसमान वाले भी पुकारते हैं। हुवल्लज़ी इलाहुन फिल अर्द व हुवल्लज़ी इलाहुन फिस समा, वो आसमान का भी माबूद, वो ज़मीन का भी माबूद। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान का नूर अल्लाह। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह की। पूरी कायनात अल्लाह के निज़ाम के अंदर है, अल्लाह के हुक्म के अंदर है। वो अल्लाह है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, हर चीज़ उससे मांग रही है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहूना बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। ये इंसान है जो अल्लाह से गाफिल है, वरना सारे के सारे मखलूक़ात अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हैं। तो यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, वो हर एक दिन एक नई शान के साथ होता है। ये फैसले, ये अमर, ये काम, इसको बख्शिश, इसका अज़ाब, इसको पकड़, इसको इज़्ज़त। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, इसको मुल्क दी, इसको बादशाह बनाया, इसको जलील किया, इसको ख्वार किया, इसको इज़्ज़त दी, इसको ज़िल्लत दी। ये अल्लाह के हाथ में है। बेदिहिल मुल्क इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला अल्लाह। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान। ए भारी दो मखलूक़ात यानी इंसान और जिन, ठहर जाओ, आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। खुदाई लहजा है, आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, देखता हूँ तुम लोगों को भी। अभी क़यामत के फ़ैसला मैंने नहीं किया है, अभी दूसरे उमूर चल रहे हैं, तुमको भी मैं देखता हूँ। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। ए इंस और जिन की जमात, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सकत है कि तुम मेरी ज़मीन और आसमान की वसअतों से भाग जाओ, निकल कर दिखाओ। अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, बगैर ताकत के नहीं निकल सकते। वो ताकत मेरी है, मेरी ताकत है, मेरी ताकत के ज़रिए से तो हो सकता है, मेरी ताकत के बगैर नहीं हो सकता है। ज़मीन और आसमान की वसअत से कोई नहीं निकल सकता। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार, कल क़यामत का दिन होगा, तुम पर आग के शोले फेंके जा रहे होंगे, आग के शोले बरसेंगे। फला तंतसिरान मिन नारियों व नुहासन, नुहास कहते हैं तांबे की शक्ल का धुआं, तुम पर आग के शोले और तांबे की शक्ल के धुआं तुम पर फेंका जाएगा और तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। ये मुनकरीन के ऊपर, गुनहगारों के ऊपर, अहले ईमान इससे बचे हुए होंगे। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान की वजह से नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम, इनका नूर, उनके ईमान का नूर, उनके अमल का नूर, उनकी तरावी का नूर, उनके सजदों का नूर, उनके कुरान का नूर और उनके ज़िक्र का नूर उनको रोशनी दिखा रहा होगा और अल्लाह के अज़ाब से बचा रहा होगा। युरसलु अलैकुम शुवाज़ुम मिन नार व नुहासन फला तंतसिरान, आग की लिपटें फेंकी जा रही होंगी, तांबे की शक्ल का धुआं तुम पर छोड़ा जा रहा होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। अस्समा बग़ैर अमदिन तरौनहा, एक ऐसा आसमान, एक ऐसी छत जिसका कोई सतून नहीं है, जो अल्लाह के अमर से खड़ा है, इसको फाड़ दिया जाएगा। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, ये चमड़े की मानन सुर्ख़ गुलाब की तरह हो जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर फरमाते फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, उधर पहले तो फैसला हो गया। व नज़अुल मवाज़ीन बिल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अदल की मीज़ान कायम कर दी गई, जन्नत के फैसले हुए, आमाल तोले गए।
فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، اس کی نیکیاں بھاری ہیں، اس کے اعمال زیادہ ہیں، کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص کیا لے کر آیا؟ صرف اور صرف اس کے پاس ایک پرچی نکلے گی، گناہ کے ڈھیر ہیں، دوسرے پلڑے کے اندر گناہ ہی گناہ، اس پلڑے میں کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی لیے ایک پرچی رکھی جائے گی۔ اب یہ سوچے گا یہ پرچی کس کام کی ہوگی، اتنے گناہ میں نے کیے، یہ پرچی کس کام کی؟ اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا بول یہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا بول کم نہیں ہے، یہ بڑی قوت رکھتا ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے۔ جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کسی جن اور انس سے اب اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ اب تو کہا جائے گا جاؤ جنت میں اور جاؤ جہنم کے اندر۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرمین اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ فرمائیں گے مجرمین ایک طرف ہو جائیں، مجرمین کی لائن ایک طرف ہوگی، گناہگاروں کی لائن ایک طرف ہوگی۔ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما دینا، اللہ مجرمین میں نہ کھڑا کرنا، اللہ مجرمین میں ہمارا شمار نہ ہو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں کے بال پکڑ کر اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر منہ ڈالا جا رہا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم سمجھتے تھے کچھ نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم تو یہ سمجھے تھے یہ تو کھیل تماشے کی جگہ ہے اور مجھے تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، آئے نا میرے پاس۔ تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جہنم کے کھولتے پانی اور جہنم کی آنکھ کے لپٹوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، بس جہنم جہنم، کھولتا ہوا پانی اور جہنم ہی جہنم ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ڈرو نہیں، ایمان والو تم لوگ نہیں ڈرو، تمہارے لیے تو میں نے نعمتیں رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سے ڈرا۔ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے، وہ جوا نہیں کھیلتا ہے، وہ سود نہیں کھاتا ہے، وہ رشوت نہیں کھاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے اوامر ہیں، وہ والدین کا نافرمان نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کے لیے دکھ کا باعث نہیں ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، دو جنتیں، دو باغ اس کو ملیں گے، اللہ اس کو دو باغ دیں گے۔ اور پھر وہ دو باغ کیا ہیں اس کا نقشہ دیکھیں، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کے کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل کا گمان ذہن بھی اس طرف نہیں گیا، ایسی میں نے جنت بنائی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھلک پیش کر رہے ہیں، یہ جھلک ہے، اصل تو وہ جنت ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ ذواتا افنان، ذواتا افنان، ایسے باغات ہیں کہ جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، پھلوں سے لدھی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس جنت کے اندر اس کی ان دو باغوں کے اندر دو عینان، چشمے بہہ رہے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہیں، میٹھا پانی، صاف ستھرا، ضرورت نہیں ہے اس کو نیسلے کا پانی خریدنے کی، ایکوافینا کا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سندھ کا جو ہے وہ ٹیپ واٹر جو آپ استعمال کرتے ہیں اور پیٹ خراب ہو جائے نہ، یہ جنت کا پانی ہے، اللہ کے امر سے آ رہا ہے۔ آپ کا اپنا، آپ کی اپنی ملکیت کیا ہے، یہ آپ کی ملکیت میں ہے یہ چشمہ۔ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے دو جوڑے ہوں گے، ہر پھل دو دو قسم کا ہوگا،
جیسے مثال کے طور پر آم ہے تو 2 قسم کے ہوں گے، کھجور ہے تو 2 قسم کی ہوگی، اور سیب ہے تو 2 قسم کے ہوں گے، ہر پھل 2 جوڑے جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اہل جنت ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کا استر دبیز ریشم کا ہوگا۔ ٹیک لگایا ہو نا بندہ، یوں ٹیک لگایا ہوا آرام سے، اب یہ جو پیچھے جو ٹیک ہے یہ دبیز ریشم کا ہوگا، بالکل نرم ملائم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وجنى الجنتین دان، اور پھلوں کی تعداد کی وجہ سے باغوں کی شاخیں جھک رہی ہوں گی، یہ دونوں باغ لدے ہوئے ہوں گے پھلوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں کے اندر نیچی نگاہوں والی باحیا حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے کسی انسان نے، کسی جن نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پاک باز حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کی قیمت میں تم کو کیا بتاؤں، بس یوں سمجھ لو جیسے یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت اور مرجان کی جو قیمت ہے تو وہ ان جنتیوں کی جو حوریں ہیں ان کی قیمت ہوگی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے تھے نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تم نے احسان، حالانکہ ہم نے احسان نہیں کیا، ہمارا سجدہ اللہ پر احسان نہیں ہے، ہماری نماز اللہ پر احسان نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار کریم آقا وہ میرے اور آپ کے سجدوں کو احسان سے تعبیر کر رہا ہے۔ تم نے میرے حکم کو پورا کیا، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، حالانکہ کوئی اللہ پر کیا احسان کرے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے، احسان ہے۔ دنیا کے اندر میری مان کر چلے تھے تو اب یہاں پر نعمتیں دیکھو کیسے تم کو میں نے نعمتیں دیتا ہوں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ تو ہو گئے بڑے اعمال کرنے والوں کی نعمتیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کم ہوں گے، ان سے ہٹ کر 2 باغات میں نے اور رکھے ہیں، ان سے ہٹ کر رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، سرسبزی کی وجہ سے اتنے سرسبزی ہوگی کہ وہ سیاہ مائل ہوں گے، جیسا ہوتا ہے نا گہرا سبز جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیاہ مائل سبز، سیاہ مائل سبز، تو باغ سبز اتنا ہوگا کہ سیاہ مائل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور اس کمتر 2 باغوں کے اندر چشمے ابل رہے ہوں گے، ادھر چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہاں پر چشمے خالی کیا ہو رہے ہیں، ابل رہے ہیں۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر چشمے ابل رہے ہوں گے۔ کھجور ہوگی ورمان، اور انار ہوگا، یہ جنت کا پھل ہے، انار جنت کا پھل ہے، نخل کھجور یہ اللہ کا پھل ہے، یہ جنت کا پھل ہے، اور دیگر میوے ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان، ان 2 جنتوں کے اندر بھی خوبصورت اور خوبصیرت حوریں ہوں گی، خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں۔ دنیا کی عورت بسا اوقات خوبصورت تو ہے لیکن خوبصیرت نہیں ہے، یا خوبصورت ہے تو خوبصورت نہیں ہے، لیکن امتزاج رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جنت میں جو حور ملے گی خوبصورت بھی ملے گی اور خوبصورت بھی ملے گی۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی کہ جن کو خیموں کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ اہل جنت کے لیے، یہ جنت کے لیے، اہل جنت کے لیے حوریں خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ یہ جنت کے نقشے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر کھینچا ہے۔ اس سورہ رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے پڑھا تھا تو روایت میں آتا ہے فرشتوں نے یہ کہا تھا کیا ہی وہ دل ہوں گے جس کے اندر یہ سورہ رحمان موجود ہوگی۔ اور یہ سورہ رحمان وہ ہے کہ جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آواز میں پورے انسانوں کو جو جنتی ہوں گے ان کو سنائیں گے، اللہ پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ قاری پڑھتا ہے اور خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، انسان جھوم جاتا ہے،
اور خالق کائنات اپنے کلام کو مجھے اور آپ کو سنائیں گے۔ سورہ رحمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے افراد کو سنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان حوروں کو کبھی کسی انسان نے کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ متکئین علی رفرف خضر و ابقری حسان، سبز رفرف کہتے ہیں ریشم کی ایک قسم ہے، سبز ریشم کے تکیوں پر اور عجیب و غریب خوبصورت تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دوسری جنت کی بات بتا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرماتے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارا رب جو بڑا عزت والا بڑا کرم کرنے والا ہے وہ بڑا بابرکت ہے، اس کی طرف آ جاؤ، بس اس کی طرف آ جاؤ، اسی کی مان لو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو سلامتی کے گھر کی طرف جنت کی طرف چلو، اللہ کی مان کر چلو۔ جس طرح رمضان کے اندر اعمال کرتے ہو پورے 11 مہینے ایسے ہی اعمال ہونے چاہیے ایک مسلمان کے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو میرے جو معمولات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، جو معمولات چل رہے ہیں وہی معمولات چل رہے ہیں، اتنے معمولات ہوا کرتے تھے۔ ہاں آخری عشرے میں اہتمام عبادت ہو، آخری عشرے میں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یجتہد فی ما لا یجتہد فی غیرہ، اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی اتنی کوشش کیا کرتے تھے، اتنی مشقت اٹھاتے تھے جتنی کسی اور دن میں اور کسی اور رات کے اندر عبادت نہیں کرتے تھے، حتیٰ یتورط قدماہ، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام۔ پوچھا اماں جی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تو کس طرح پڑھتے؟ فرماتی لگی کہ صلی رکعتین خفیفتین، پہلے تو 2 ہلکی نماز پڑھتے تھے جس کو تحیۃ الوضو کہا فقہا نے، اور پھر فرمایا ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے بڑی لمبی بڑی لمبی بڑی لمبی۔ فرمایا کرتی تھی کہ ان کے حسن کا کیا کہنا، ان نمازوں کے حسن کا کیا کہنا ہے۔ ایسی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایسی تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائی تہجد کا اہتمام ہو، پورے سال تہجد پڑھنے والے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر مناجات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ یہ ایمان عمل کی سلامتی ہمیشہ عطا فرمانا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای الاعمال افضل عند رسول اللہ، ام المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہوا کرتا تھا؟ کہنے لگے ما دیما، جو دائمی ہوتا تھا، ہمیشہ ہو، یہ نہ ہو کہ آج تو آپ نے نماز پڑھ لی پھر آپ کی نماز غائب، آج تو آپ کی تلاوت ہو گئی پھر آپ کی تلاوت گئی۔ نہ، اللہ سے کہو اللہ ایسی قربت دے دے کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، ایسا نمازی بنا دے کہ جس کے بعد بے نمازی نہ بنوں۔ اے اللہ میرے سینے کے اندر اپنے عشق کی چاشنی کو پیدا فرما دیجئے، وہ عشق پیدا فرما دیجئے کہ جس سے عشق کے بعد نفرت اور دوری کے معاملے نہ ہو، اور میں آپ کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتا چلا جاؤں۔ کہ اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے 4 باتیں مانگا کرو، یا اللہ اس عمل کو آسان فرما، یا اللہ اس عمل میں میری مدد فرما، یا اللہ اس عمل کو قبول فرما، یا اللہ اس عمل کو آسان طریق پر پائے تکمیل تک پہنچا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح وما توفیق الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی طاقت کے بغیر آپ گناہ سے ہٹ نہیں سکتے، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر آپ اطاعت پر آ نہیں سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی عبادت پر اکڑ نہیں کرنی ہے۔ انسان کو عبادت کا بھی تکبر ہو جاتا ہے، شیطان کو عبادت کا تکبر ہوا اور اس تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کا نافرمان ہوا۔ عبادت کے متکبر نہ بننا، علم کے متکبر نہ بننا، اپنی رات کی تہجد پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھو، یہ سوچو کہ یا اللہ بس تو نے مجھے توفیق دی ہے، یا اللہ بس مجھے جہنم سے بچا لینا، یا اللہ آخرت میں رسوائی سے بچا لینا،
اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ علامہ اقبال نے شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں ناچیز ہوں، اے اللہ میں ناچیز ہوں، تو بڑا غنی ہے، ہر دو عالم تو غنی ہر دو عالم، تو پورے عالم سے جو ہے وہ غنی ہے اور میں فقیر ذات ہوں، اے اللہ میری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ پھر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر آپ کیا میری پکڑ مقدر ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پکڑ مت فرمائیے گا، میری پکڑ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی جو ہے وہ پکڑ میں آ گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر کے مجھے پکڑوائیے گا۔ لیکن اے اللہ یہ نوبت نہ آئے، اے اللہ ہم تیری پکڑ کے متحمل نہیں ہیں، اللہ اے اللہ ہم تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہیں، اے اللہ تو نے جس طرح ہمیں یہاں پر دنیا میں ناز و نعمت کے ساتھ رکھا، اللہ قبر میں بھی ایسے ہی رکھنا، اے اللہ حشر کے اندر بھی ایسے ہی رکھنا۔ تو میرے بھائی اپنے دل کو اللہ کے عشق، اللہ کی محبت کے لیے اجاگر کر دیں، محنت کریں، کوشش کریں، اعمال پر آئیں، گناہ کی زندگی کو چھوڑیں، آنکھوں سے کرنے والے گناہ کو چھوڑیں، زبان سے کرنے والے گناہ کو چھوڑیں، ہاتھوں سے کرنے والے گناہ کو چھوڑیں۔ ہر وہ گناہ جو اللہ نے منع کیا ہے جو کریں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور جو ہو گیا وہ ناکام ہوا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب تو وہ ہوا جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا، اور جو جہنم کی طرف گیا وہ تو ناکام ہو گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، صحابہ کو فرمایا کہ یہ ہیں کامیاب، اولئک هم المہتدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو ہم صحابہ کی طرز پر ہوں، ہماری جماعت، ہم صحابہ کی جماعت پر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، سنت کے راستے پر، والجماعت اور جماعت صحابہ کے راستے پر ہیں۔ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ جوڑے رکھیں، نبی کے ساتھ جوڑے رکھیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کی یہ 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے۔ آپ کا یہاں پر جمع ہونا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض، کوئی متاع نہیں ہے، اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، بات کو سنا ہے، قرآن کو سنا، حدیث کو سنا۔ خدا کی قسم آسمان پر چرچے ہو رہے ہوں گے، چرچے ہو رہے ہوں گے، اللہ کے ہاں فرشتے باقاعدہ منادی پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے، فلاں ابن فلاں کامیاب، فلاں ابن فلاں کامیاب۔ اس سے بڑی اور کون سی کامیابی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کو کل قیامت کے دن اس کو پرچی دی جائے گی، کامیابی کی رپورٹ دی جائے گی، وہ سب کو دکھاتا جائے گا، دیکھو ہاں یہ دیکھو میرا کتاب نامہ ہے، یہ میرا کتاب نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے اللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ معاملہ آسان ہو گیا، معاملہ بالکل آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے سامنے آج کی اس رات میں گریہ زاری کے ساتھ خوب مانگیں، اللہ کو منا لیں، جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے اور ماں فوراً مان جاتی ہے۔ وہ رب کریم تیار بیٹھا ہے، وہ رب کریم تمہاری حرکت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم تھوڑا سا تو آگے آؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، پہلے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مانگیں گے۔ تو پہلے حرکت ہماری طرف سے ہونی چاہیے، ہم آگے بڑھیں۔ آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اب گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو کہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ یہ جو موبائل کے اندر چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں نا الٹی سیدھی چیزیں، تو جو کرتا ہے چھپ کے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان سے۔ اس آسمان والے کو نہ بھولیں، وہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں کیا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جاننے والا وہ اللہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ زمین بھی گواہ ہے، وہ فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کی ذات تو ہے ہی گواہ۔ تو ہم یہ تہیہ کریں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی تفریح نہیں ہے، بلکہ اصل ایک بڑی حقیقت ہے۔
موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد سارے معاملات ہیں، ہر ایک نے جانا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے، ہمارے والدین سے پہلے ان کے والدین تھے، دیکھتے آ رہے ہیں، آج ہم بھی قریب جا رہے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر میری امت کے جو افراد ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 برس کے درمیان ہے۔ کوئی 50 سال کا اس مجلس محفل میں، کوئی 60 سال کا۔ جو وقت گزرنا تھا زیادہ گزر گیا ہے، اب تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دل سے جذبے خواہشات کے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ چھوڑ دیں ان جسموں کو، ختم کر دیں ان جسموں کو، گناہ کے جسموں کو چھوڑ دیں، گناہ کے جسموں کو توڑ دیں، اپنے رب کی محبت کے اندر سل رکھ دیں اس کے اوپر۔ چھریاں چل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جنت ملے گی، جہنم سے بچا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے، یہ روزہ اللہ کی ملاقات کا راستہ ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ فرحۃ عند لقاء ربی، اس کو خوشی ملے گی اس وقت جس وقت اللہ اس کو اپنی خاص ملاقات نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا سے اوپر بلایا، مقام شریف اس کے اوپر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا میں نے اپنے محبوب کو قریب کر لیا جیسے کمان کی دو چھلے آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام دیا، خدا کی قسم اللہ امت کے ایک ایک فرد روزہ رکھنے والے کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ کو مجھ کو اپنے جناب خاص میں بلا کر ملاقات کروائیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ کے دیدار کے لیے ایسی آنکھیں تیار کرو، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ایسے کان تیار کرو، جنت میں جانے کے لیے ایسا وجود تیار کرو۔ اس گندے وجود کے ساتھ جس میں گناہ کے لتھڑے ہیں اور جس میں گناہ کی غلاظتیں ہیں، یہ دل کے اندر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کام آئے گا یہ سلامتی والا دل کام آئے گا۔ جس دل کے اندر سلامتی ہے، جس دل کے اندر ایمان ہے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، جس دل کے اندر نبی کی محبت ہے، جس دل کے اندر گناہ کی غلاظت نہیں ہے، سلامتی والا دل کام آئے گا۔ تو اس دل کو سلامتی کے ساتھ رکھو، اس دل کو صاف کرو۔ کپڑے پر داغ لگ گیا تو توبہ کی، کپڑے پر داغ لگ گیا تو آپ نے اس کو صاف کیا، کپڑا صاف ہو گیا۔ دل پر جب داغ لگی، گناہ کی داغ لگی، تو پھر اس کو توبہ کے ذریعے سے صاف کرو۔ تو کریں گے نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو کر مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو، وہ کریم مولا تمہاری اس شکل کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سب جمع ہو کر، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی سخی کے پاس جائیں اور جا کر اس سے کچھ مانگیں، کوئی مسجد بن رہی ہے، فلاں رفائی کام ہے، فلاں یہ کام ہے، یہ کام کر دیں، جو سخی ہے اتنے لوگوں کو دیکھ کر اور سخاوت پر آ جاتا ہے۔ ہم کس دربار پر آئے ہیں؟ سخیوں کے سخی کے دربار پر آئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھر خواتین بھی ہیں، سارے کے سارے جب ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے اللہ کو مانگیں گے اور اللہ سے اللہ کا عشق مانگیں گے اور نبی کی محبت کو مانگیں گے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ادھر سے بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے یہ لیے بغیر ٹلے گا نہیں، یہ لیے بغیر ٹلے گا نہیں، تو ہمیں ٹلنا نہیں ہے جب تک کہ ہماری مغفرت نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قیمتی راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سامنے گریہ زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔